الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، قل انی امرت ان اعبد اللہ، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ سناؤ، میری مخلوقات کو سناؤ، ان کو بتا دو، میرے احکامات ان تک پہنچا دو، اور میرا حکم یہ ہے کہ امرت، آپ فرما دیجئے ان سے کہ مجھے حکم ملا ہے، مجھے امر کیا ہے میرے رب نے، اور چونکہ میں نمونہ ہوں اور میری اتباع اور پیروی ضروری ہے، اس لیے یہ حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مجھ پر ایمان لے آتے ہیں۔ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ ان اعبد اللہ، میں ایک اللہ کی عبادت گزار بن جاؤں، اور جو لوگ مجھ پر ایمان لے آتے ہیں اور میری باتیں مانتے ہیں ان لوگوں پر بھی یہی حکم ہے۔ اور عبادت ہم کیسے کریں گے؟ مخلصا لہ الدین، بندگی کریں گے خاص اللہ کی اور اس کی رضا کے لیے، اس کے احکامات کے مطابق، کسی اور مقصد کے لیے بھی نہیں۔ اس کے مان ہے ہم، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں زندگی دی، دوران حیات دی، وسائل دیے، اور اپنی نعمتوں کے برکت سے کہاں تک ہمیں پہنچا دیا۔ اس کی عبادت کریں گے، اور عبادت بھی کریں گے، اپنی بندگی صرف اس کے لیے خاص اور خالص کریں گے، کوئی شرک یا کوئی شائبہ بیچ میں نہیں لائیں گے۔ یعنی بندگی کریں گے اللہ رب العزت کی اس کے فرمودات کے دائرے میں، کسی بھی شرک کے شائبہ کو بیچ میں لانے کے علاوہ، کوئی شرک اور غیر اللہ کے علاوہ کسی اور یا دکھاوا، ریا، شرک، کوئی ان میں سے شامل نہیں ہوگا۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور فرما دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے اس بات کا، یہ جو مسلمانیت اور یہ جب بن جاتا ہے تو اس کی فہرست جب مرتب ہوتی ہے تو پہلا نام میرا ہوگا، پہلا نام ہوگا محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام کے اسماء گرامی ہوگی۔ اور اس اتفاق سے ایک نکتہ سمجھ کر سن لو، اور پھر جب یہ بات انسانوں تک پہنچتی ہے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نام سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی آتی ہے۔ کیونکہ آپ غار حرا سے سیدھا
سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے معاملات پیش کیے، اور انہوں نے آپ کو تسلی دی، کوئی شک و شبہ نہیں کیا اس ناطے۔ اور پھر علانیت لوگوں کی جب بات آتی ہے، میدان میں کوئی نعرہ لگا کر آگے بڑھے کہ ہاں، تو پھر دوسرا نام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ بھی دوسرا ہی سمجھا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر دوسرا نمبر ابو بکر صدیق، نکون اول المسلمین، اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر اللہ الحمدللہ میرا اور آپ کا نام بھی ان میں شامل فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت اور اللہ رب العزت کی رضا، یہ ہے انبیاء علیہم السلام کی مشن، اور اس مشن کے راہرو، اس رستے کے راہی، اس قافلے کا ساربان اور امیر کاروان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ یہ فرمائیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیں، ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیں، سمجھا دیں، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بہت بڑے المناک اور تباہ کن دن کے عذاب مجھ پر آ جائے گا۔ عذاب یوم عظیم، پھر مجھے ڈر ہے عذاب کہ اس بہت بڑے خطرناک دن کے عذاب کا، کہ اس دن کے عذاب کی بڑائی اور مقدار کسی کو بھی معلوم نہیں بغیر اللہ رب العزت کے ساتھ، کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں گرفتار ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوگا کہ یا اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام مطمئن ایمان کے ساتھ جینے اور دنیا سے تشریف لے جانے والے انسان، ان کو اپنی جان کا خوف ہوگا، تو اس دن کے عذاب سے مجھے ڈرنا چاہیے۔ کتنا بڑا عذاب ہوگا؟ عرض کیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی مشن کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ بتا دو، یہ دکھا دو، یہ سکھا دو، یہ فرما دو، اور اس طرح رہنمائی کرو تاکہ امتوں کے راستے بھی آپ کی طرف آ جائیں، پچھلی امتیں بھی، یہود و نصارہ بھی اپنی خیر آپ کے اتباع میں منائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور رسول رب العالمین ہے رہتی دنیا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو تاہم سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔